سامعین و ناظرین کو محمد عامر حضور کا سلام قبول ہو۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم بادشاہ وقت تھے۔ اللہ پاک نے ان کے دل میں اپنے دین کی محبت ڈالی اور وہ بادشاہی کو چھوڑ کے فقیری کی زندگی انہوں نے اختیار کی، اور پھر ساری زندگی تارک الدنیا رہے اور اللہ پاک کی عبادت کرتے رہے۔ اللہ پاک نے پھر انہیں مقام ولایت عطا فرمایا۔ بہت نامور ترین شخصیات میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ عالم اسلام کے بڑے مشہور بزرگ یہ گزرے ہیں، جناب حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم۔ ان کے توبہ طائب ہونے کے جو واقعات مختلف کتابوں میں آتے ہیں کہ کیا اسباب تھے، کیا وجوہات تھیں کہ انہوں نے بادشاہت کو چھوڑا۔ دیکھیں، ایک تو کسی کے بندے کے پاس کچھ ہو ہی نہ، بالکل خالی کنگلا ہو تو وہ کہے جناب میں تو تارک الدنیا ہو گیا ہوں، تو یہ کوئی جناب اس کی بہادری نہیں ہے۔ ایک بندے کے پاس دولت کے ڈھیر ہوں، اس کے باوجود وہ اسے چھوڑ کے تارک الدنیا ہو جائے، یہ کمال کی بات ہے۔ اور جناب سیدنا ابراہیم بن ادہم بادشاہ وقت تھے، انہوں نے بادشاہی چھوڑی، مال و دولت چھوڑا اور انہوں نے فقیری کی زندگی اختیار کی۔ ان کے توبہ طائب ہونے کے جو واقعات مختلف کتابوں میں ملتے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ ایک دن کسی کام کے سلسلے میں جا رہے تھے تو جنگل میں ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، دوپہر کا وقت تھا، سکون کر رہے تھے۔ دوپہر کے کھانے کے لیے انہوں نے اپنی وہ روٹی کھانا نکالا، دسترخوان پہ بچھایا، ابھی کھانے ہی لگے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے ایک کوا آ کے بیٹھا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے دل میں سوچا کہ شاید یہ کوئی روٹی کا کوئی ٹکڑا مجھ سے لینا چاہتا ہے۔ آپ نے ایک دو ٹکڑے اس کوے کی طرف اچھالے تو اس کوے نے وہ روٹی کے ٹکڑے نہ اٹھائے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے پھر کچھ سوچ کے ایک پوری روٹی اٹھا کے تھوڑی دور رکھ دی تو وہ کوا جلدی سے آیا اور اس نے وہ پوری روٹی اٹھائی، اپنی چونچ میں لی اور جناب آہستہ آہستہ، بلند نہ ہوا، بہت نیچے کی پرواز کرتا ہوا اڑنے لگا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کے دل میں پتہ نہیں کیا خیال پیدا ہوا، انہوں نے کہا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ کوا یہ روٹی لے کے جا کہاں رہا ہے۔ تو آپ بھی اپنی سواری پہ بیٹھ کے اس کوے کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ تھوڑا سا ہی دور جانے کے بعد دیکھا کہ ایک پہاڑ تھا، اس پہاڑی کی ایک جگہ پہ نہ جناب وہ کوا جا کے بیٹھا اور پھر آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے اپنی سواری اتاری اور آپ بھی اس پہاڑی پہ چڑھ کے جب آپ بلند ہوئے تو آپ نے ایک انتہائی ہوش ربا اور دل خراش منظر دیکھا، انتہائی عبرت کا سمام پیدا کرنے والا آپ نے ایک منظر دیکھا۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ اس پہاڑی کے نیچے ایک آدمی زنجیروں میں جکڑا ہوا پڑا ہوا تھا، زنجیروں میں جکڑا ہوا ایک آدمی پڑا ہوا ہے، اور یہ کوا اس کے سینے پہ بیٹھا ہوا ہے، اور جو روٹی وہ لے کے آیا تھا اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اپنی چونچ سے توڑ کے اس بندھے ہوئے نوجوان، اس بندھے ہوئے آدمی کے منہ میں ڈال رہا تھا، اسے کھانا کھلا رہا تھا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے یہ ماجرا دیکھا، یہ منظر دیکھا اور آپ حیران رہ گئے۔ جب آپ نیچے اترے تو کوے نے تب تک روٹی کھلا لی تھی، کوا اڑ گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم گئے، جا کے اس نوجوان کو زنجیروں سے نکالا، اسے آزاد کرایا اور پوچھا بھی کیا منظر ہے، کیا واقعہ ہے، یہاں تم کیسے موجود ہو اور یہ کوا کیوں آ کے تمہیں روٹی کھلا رہا تھا؟ تو اس آدمی نے حضرت ابراہیم بن ادہم کو جواب دیا کہ جناب میں یہاں سے گزر رہا تھا تو ڈاکوؤں نے مجھے پکڑ لیا، میرے پاس جو بھی مال اسباب تھا وہ چھین لیا اور مجھے زنجیروں میں جکڑ کے یہاں مرنے کے لیے ڈال کے چلے گئے۔ آج 3 دن ہو گئے ہیں، 3 دن اللہ رب العالمین نے اس کوے کی ڈیوٹی لگائی ہے جو روزانہ صبح بھی اور شام کو بھی پتہ نہیں کہاں سے روٹی لے کے آتا ہے اور میرے سینے پہ بیٹھ کے روٹی کے ٹکڑے کر کر کے مجھے کھلاتا ہے۔ یعنی وہ کہہ یہ رہا ہے کہ میں بے شک بندھا ہوا ہوں، ہاتھ بھی نہیں ہل سکتے میرے، لیکن اللہ نے جو میرا نصیب کا رزق مقرر ہے نا، وہ ایک کوے کے ذریعے مجھ تک پہنچا دیا۔ تو پیارے دوستو، یہی بات اور یہی پیغام میں آپ کو دینا اور سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے نصیب کا رزق ہے وہ ہم تک ضرور پہنچ کے رہتا ہے۔ دیکھو وہ آدمی بظاہر بیجار و مددگار جناب بندھا ہوا پڑا ہے، لیکن جو اس کے نصیب کا رزق ہے اللہ پاک نے کوے کے ذریعے اس تک پہنچایا۔ اور اگر ہم
اللہ رب العالمین پر ایمان رکھیں، یقین رکھیں۔ دیکھیں نا ہوتا کیا ہے، ہم جناب صبح کی نماز بس لگے بندے انداز میں پڑھتے ہیں اور پھر نکل جاتے ہیں، نہ ہمیں ظہر کا ہوش رہتا ہے، نہ ہمیں عصر کا ہوش رہتا ہے، نہ مغرب نہ عشاء کا۔ سارا دن کی نمازیں ہم چھوڑ کے جناب کیا روزی روٹی کی تلاش میں پھر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اگر تم رزق کی تلاش میں نکلے ہو اور تم اس رزق کی تلاش کرتے ہوئے نماز نہیں پڑھتے، اللہ پاک کی عبادت نہیں کرتے، اور اگر تمہیں کوئی کہے کہ جناب نماز پڑھ لو تو تم کہتے ہو ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ویلا ہو کے فارغ ہو کے پڑھوں گا، تو پھر حضور فرماتے ہیں اللہ پاک ناراض ہو کے اس بندے کو فارغ ہونے ہی نہیں دیتے، اسے ایک سے دوسری میں ڈالے رکھتے ہیں۔ بندہ ایک سے نکلتا ہے دوسری میں پڑ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ رب العالمین کی ذات پہ یقین رکھیں، آپ محنت کریں، لیکن وہ محنت آپ کے اور اللہ پاک کی عبادت کے درمیان حائل نہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہر جاندار جسے ہم نے پیدا کیا اس کے رزق کا ذمہ بھی ہم نے لیا ہوا ہے، تو ہم کیوں پھر رزق کی تلاش میں مارے تو پھرتے ہیں، لیکن اس رزق کی وجہ سے ہم اللہ پاک کی عبادت کیوں چھوڑ دیتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آج کا یہ واقعہ بہت سارے لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نیک اعمال اعمال صالح اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو، نئے واقعے اور نئے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔